بالکل, میں یہی سوال میرے مائنڈ میں تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے تو کئی پہلو ہیں, لیکن اگر بحیثیت امیر المومنین خلافت کے بعد ان کے کون سے وہ پہلو ہیں جو بہت قابل ذکر ہیں؟ جی, بہت اچھا آپ نے سوال کیا, اور میں یہاں پر ایک بات خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب ہم اقتدار کے حوالے سے دیکھتے ہیں, دور اقتدار کے حوالے سے کسی شخصیت کی بات کرتے ہیں, تو عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ فتوحات کی کثرت کتنی ہے, ریاست کی حدود میں توسیع کتنی ہوئی ہے, صحیح, مال و اسباب کتنا جمع ہوا ہے. لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا دور خلافت جو کہ بہت مختصر تھا لیکن اپنی اہمیت کے اعتبار سے بہت بڑا ہوا ہے. جب ہم آپ کے دور خلافت کو دیکھتے ہیں تو سب سے اہم بات نظر آتی ہے, آپ نے معیار ہی بدل دیا, اور یہ ایک نرالا نمونہ جو ہے, ایک مثال ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ کے دور خلافت کو ہم فتوحات کی کثرت, مال و اسباب کی فراوانی کے حوالے سے نہیں دیکھتے, بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک ایسی سلطنت کو, ایک ایسی ریاست کو کہ 40,000 سے زائد افراد نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی, اور سندھ سے لے کر جبل الطارق تک جس کی سرحدیں وسیع تھیں, آپ اس سے دستبردار ہو گئے. اور پیش نظر آپ کے صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کی جان اور مال جو ہے وہ محفوظ ہو جائے. تو تاریخ میں ایسی مثالیں آپ کو بہت کم ملیں گی کہ جہاں آپ یہ عمل جو ہے یعنی دستبردار ہو جائیں, ایک نئے طرز زندگی یا طرز عمل کی بات ہوئی پھر. جی ہاں, اور یہ آپ کے دور خلافت کا سب سے اہم. پھر آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئی ہے اس کو پورا کرنے کا سبب آپ بنے ہیں. آپ نے فرمایا تھا کہ تم مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کا سبب بنے. تو آپ دستبردار ہوئے, صلح آپ نے فرمائی. اس سال کو اسلامی تاریخ میں اتحاد اور اتفاق کا سال کہا جاتا ہے, عام الجماع کہا جاتا ہے, ایئر آف یونیفیکیشن. بالکل, تو یہ بھی ایک مثال ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ کون سے دو گروہ تھے جن کے لیے سبب بنے؟ ایک جانب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حمایت یافتہ افراد تھے, حضرت حسن رضی اللہ عنہ تھے جو اس وقت خلیفہ وقت تھے, اور دوسری جانب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے, اور اقتدار کے حوالے سے ایک کشمکش تھی, ایک عرصے سے ایک خانہ جنگی چلی آ رہی تھی. آپ نے جو صلح فرمائی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک میں امن و امان ہو گیا, مسلمانوں کی جان اور مال محفوظ ہو گئی. اور اس سال کو ایک اتحاد اور اتفاق کے سال کے طور پر منایا گیا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کا لقب دیا گیا ہے, تو یہ کیسے ان کو ملا یہ لقب, ذرا آپ بتائیں اس. جی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سید و شباب اہل الجنہ, کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ایک تو یہ کہ جیسا ابھی ہم نے بات کی کہ حضرت امام حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے, صورت میں بھی اور سیرت میں بھی. پھر آپ نے جو کردار ادا کیا, جو آپ کی تعلیم و تربیت ہے, آپ کے جو اخلاق ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ کے ساتھ محبت تھی اس کا اظہار, اور امام حسن رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے اس کو آپ نے اس طرح سے بیان فرمایا کہ حضرت امام حسن جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے. اور ایک حدیث میں یہ الفاظ میں ملتے ہیں کہ آپ نے حضرت امام حسن اور امام حسین سے متعلق فرمایا کہ یہ دونوں میرے پھول ہیں. اور صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح امام حسن کو سونگا کرتے تھے جس طرح پھول کو سونگا جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات ہے جناب. ڈاکٹر صاحب, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں وہ کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو ہمارے لیے سیکھنے کا باعث بننی چاہیے یا عام لوگوں کے لیے جو ہے وہ فضائل کا باعث بنے؟ تو ڈاکٹر صاحب, سوال آپ کے لیے ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں